اور منبر پہ بیٹھ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ مذہب قوم تو وطن سے بنتی ہے، قوم تو جغرافیہ سے بنتی ہے، مذہب کو پیچھے چھوڑو، زمین کو پہچانو، ہم ہندوستانی ہیں، ہم ہندو سے قریب ہیں، مذہب اپنا اپنا ہوتا ہے، وطن تو جغرافیہ سے ہوتا ہے۔ اقبال نے کہا ہمارا خمیر کچھ اور ہے، ہمارے ہاں کسی بھی وطن کا رہنے والا جب مسلمان ہو جاتا ہے تو ہماری قوم میں آ جاتا ہے، ہماری ملت ہے، یہ حضور کی امت ہے۔ امت کیسے بنتی ہے؟ لقد جاءکم رسول، امت بنتی رسول سے ہے، امت بنتی رسول سے ہے، امت کسی جغرافیہ سے نہیں بنتی، ملت کسی جغرافیہ سے نہیں بنتی، رسول سے بنتی ہے۔ جس نے اس رسول کا کلمہ پڑھا وہ رسول کی امت میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ تو ان دیوبندیوں نے پاکستان کی مخالفت کی، ہندوؤں کو گاندھی کو بلا کے اللہ منبر رسول پہ بٹھایا اور ابھی 64 سالہ جشن منایا تو اندرا گاندھی سے ستا کرایا۔ کس منہ سے اللہ اکبر یہ اپنے آپ کو دیوبندی لکھتے ہیں اور مسلمان ہونے کا، اللہ اور ایمان پہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جب ان کو ضرورت پڑی ہے کبھی یہود کے سامنے کبھی ہنود کے سامنے دامن پھیلانے والے، اور ہم ہمیشہ اپنے رسول کے سامنے دامن پھیلانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں اختلاف کیسے ہو گیا، آج کا نہیں نجدی کا زہر، اگر دیوبند والے نجدیوں سے متاثر نہ ہوتے اور اسماعیل دہلوی وہ کتاب التوحید کا ترجمہ تقویت الایمان کے نام سے یہاں نہ کرتا، کتاب التوحید اس نے کتاب لکھی جس میں ساری گستاخیاں ہیں۔ حیرت ہے کہ بخاری شریف کی کتاب التوحید نہیں پڑھی۔ یہ نجد میں جو فتنے اٹھیں گے نا وہ بخاری شریف کی کتاب التوحید میں ہے، باب الفتن ہے۔ کتاب التوحید میں منافقوں کی نشانی ہے کہ جو عقیم زمانے میں آئیں گے سر گنجے ہوں گے، اللہ اکبر، وہ حلق کرانا ضروری سمجھتے ہوں گے اور ان کی قرآن کی تلاوت تم سے زیادہ اچھی لگے گی، نمازوں میں تم ان کو اپنے آپ سے زیادہ پاؤ گے، لیکن سرکار نے فرمایا ایمان سے ایسا نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتے۔ بخاری شریف کی کتاب التوحید باب الفتن، نجد سے زلزلے اٹھیں گے، فتنہ اٹھے گا، وہ تو بھول گئے ایک نجدی نے کتاب التوحید لکھی اور اس میں لکھا کہ دیکھو یہ سب شرک ہو رہا ہے۔ کیا شرک ہو رہا ہے؟ رسول کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، مزار کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ اب بتائیے مزار والا کیا دے گا؟ ایک اونٹ سامنے کھڑا تھا، اس محمد الوہاب نجدی نے اپنی لکڑی اٹھائی اور کہا دیکھو میں رسول سے کہتا ہوں، اونٹ سے کہتا ہوں، میں تجھے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، بیٹھ جا۔ کہیں بیٹھا؟ میں تجھے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، بیٹھ جا۔ نہیں بیٹھا نا، چھڑی اٹھائی اور جو اشارہ کیا تو اونٹ بیٹھ گیا۔ کہا بتاؤ رسول اچھے ہیں کہ ڈنڈا اچھا ہے؟ محمد کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اس قدر گستاخ اس کے بھائی نے سلیمان بن عبد الوہاب نجدی نے اگلے جمعے کو مسجد میں کہا اس نے کیا خرافات بکی ہے، کیا گستاخی کہی ہے۔ میں صرف جواباً کہہ رہا ہوں کہ اسی اونٹ کے سامنے ذرا یہ کہہ کے دیکھ اللہ کے واسطے بیٹھ جائے، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں بیٹھ جا۔ بیٹھے گا؟ نہیں بیٹھے گا اور چھڑی سے اشارہ کر بیٹھ جائے گا۔ اب بتا کون زیادہ طاقت والا؟ استغفر، اگر یہی دلیل بناتے ہو، لیکن یہ دلیل بقول شاہ صاحب کے بہت ذلیل دلیل ہے۔ اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، میں اس نے قدرت کو اسباب پہ جاری فرمایا ہے، وہ جب چاہے اسباب سے ماورا بھی اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے، جب چاہے آپ کو پھول بنا دے، جب چاہے کھاٹے مارتے سمندر میں ساحل پیدا کر دے۔ لیکن ایک بار بتاؤں، اللہ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ آپ کو گلزار کر دیا کہ وہ آپ کو کبھی پھول بنا دے۔ کبھی ایسا ہوا کہ چولہے میں خاتون گئی آگ جلانے کے لیے اور اچانک اس میں پھول بن گیا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کلفٹن جا رہے ہیں اور بمبئی کی طرف روڈ بن گیا اور آپ پیدل چلتے ہوئے بمبئی پہنچ گئے۔ کبھی نہیں ہو سکتا، نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ لیکن ایک دفعہ تو آگ گلزار ہو گئی، سمندر میں ساحل بن گیا اور ایسا نہیں بنا کہ روڈ بن گیا، دونوں طرف کی لہریں دیوار کی طرح کھڑی ہوئی، موجیں تڑپتی رہی اور درمیان میں راستہ۔ لیکن یہ بھی تحقیق کی بات ہے، یاد رکھنا کہ یہ نبی کی شان اللہ نے دکھائی۔ جب کبھی اس کے کسی خاص بندے سے بات آ گئی، بات ابراہیم کی آ گئی تو آپ کو گلزار کر دیا۔ جب بات موسیٰ علیہ السلام پہ آ گئی، ان کے ساتھیوں پہ آ گئی کہ ہم تو سمندر کنارے پہنچے، کیسے جا سکتے ہیں، پیچھے فرعون کا لشکر آیا، موسیٰ علیہ السلام فرمایا فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی راستہ ضرور سجھا دے گا، دکھا دے گا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس سے اپنا ہاتھ مارو، تو موسیٰ علیہ السلام پہ بات آئی تو اللہ نے ان کی شان دکھا دی۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات آئی تو اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت مصائب برداشت کیے، لیکن جب حضور سے بھی کسی نے کہا اگر نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے، تو حضور نے کہا اور بھی دکھاتا ہوں، اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اشارہ کس کو کہتے ہیں؟ اشارہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ بانس ہے، یہ جھنڈا ہے، یہ وسیم صاحب ہیں، یہ انگلی ہے نا، اشارہ کیے جائیے۔ اصل میں اشارہ کہتے کس کو ہیں؟ نہ انگلی وہاں تک پہنچتی ہے، نہ وہ شے وہاں تک پہنچتی ہے، درمیان میں ایک وہمی لکیر ہوتی ہے۔ اشارہ ایک وہمی لکیر کو کہتے ہیں، اشارہ ایک وہمی لکیر کو کہتے ہیں، کچھ بھی اس میں اثر نہیں ہوتا، صرف توجہ ہوتی۔
اشارہ ایک وہمی لکیر ہے، لیکن میرے آقا کے جیسی بشریت تو چھوڑو، اشارے جیسا اشارہ بھی نہیں کر سکتے. ہمارا اشارہ وہمی ہے، رسول کا اشارہ حکمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اشارے کے برابر اشارہ بھی نہیں کر سکتے یار. ان کی جیسے ہو کیسے سکتے ہیں؟ کسی طرح ان کی طرح نہیں ہو سکتے. بشریت تو بشریت، ہاتھوں کا تو ہاتھوں کا کیا ذکر، حضور کی جیسا اشارہ بھی کوئی نہیں کر سکتا. ان کا اشارہ حکمی اشارہ ہوتا ہے، تو جس پہ اشارہ کریں اس کے ٹکڑے ہو جائیں. تو جس امت کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائیں اس کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ، جس کے لیے ساری رات روتے رہیں کہ اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، سب بخشے جائیں گے. وہی نہیں بخشا جائے گا جو مانے نہیں کہ حضور کچھ کر سکتے. سب بخشے جائیں گے یقین مانیے، لیکن وہ نہیں بخشا جائے گا جو کہے گا رسول کیا دے سکتے، رسول آئے تھے دنیا سے چلے گئے، میلاد کیوں منا رہے ہو؟ وصال مناؤ. اچھا، جب ہم وصال مناتے ہیں تو کہتے ہیں وصال کیوں منا رہے ہو؟ حضور کا وصال نہیں، حضور کا ہم عرس نہیں مناتے، حضور کا میلاد مناتے ہیں اور اولیاء اللہ کا عرس مناتے ہیں. یوم وصال مناتے ہیں تو کہتے ہیں یوم وصال کیوں منا رہی ہے؟ بدعت ہے، یہ شرک ہے. ارے کمال ہے، اول تو سنی جو بھی کرتا ہے شرک ہو نہیں سکتا. میلاد منائے تو شرک کی نفی کہ اللہ ولادت سے پاک ہے، وصال منائے تو شرک کی نفی کہ اللہ مرنے والا نہیں، حی و قیوم ہے. کسی پیر کا عرس منانے والے، یوم وصال منانے والے یہ بتاتے ہیں کہ میرا مرشد اللہ کا بندہ تھا، دنیا سے رخصت ہو گیا. اللہ، شرک ہو ہی نہیں سکتا، شرک ہو ہی نہیں سکتا. لیکن پیروں کا یوم وصال کیوں مناتے ہیں؟ حضور کا میلاد کیوں مناتے ہیں؟ پیروں کا یوم وصال اس لیے مناتے ہیں کہ اللہ کا ولی کسی بھی مقام پر ہو، لیکن جب تک آخر وقت نہیں آتا پتہ نہیں چلتا اس کا آخر کیسا ہوا ہے. حضور رسول اللہ کے مدرسے بچے آئے، عید کا دن تھا، کاغذ کو شعر لکھ دیجیے عید کا، جیسے عید کارڈ پہ لکھا جاتا ہے کاغذ کو عید پر شعر لکھ دیجیے. تو حضور رسول اللہ نے جو شعر لکھا اس کے معنی یہ تھے کہ آج عید ہے، دنیا عید منا رہی ہے، لیکن میرے لیے عید کا دن وہ ہوگا جس دن میرا وصال ایمان پہ ہو جائے گا. میرے لیے عید کا دن وہ ہوگا جس دن مجھے موت آئے گی، اور موت ایمان پہ آ گئی تو میرے لیے تو عید ہے. اللہ اکبر. تو ہم اپنے بزرگوں کا اس مناتے ہیں کہ جب وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے، جب آخری وقت ایمان پہ رخصت ہو گئے، اللہ اکبر، تو وہ یوم وصال ہے. اور یہ اہل سنت ہی اس منا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے بزرگ جو گئے ہیں بڑے اہتمام سے گئے ہیں. اعلیٰ حضرت کس طرح گئے سبحان اللہ. ایک جمعہ پہلے فرما دیا آئندہ جمعہ میری وجہ سے دیر نہ کرنا. وہ جمعے کا دن آئے تو غسل فرمائے، صاف کپڑے پہنے، وصیت کی. اللہ اکبر. ساری وراثت کی تقسیم فرمائی. گھر میں تصویر تو نہیں کہا، ہمارے کا نوٹ بھی ہو تو باہر نکال دو. اور اس کے بعد ایک بچے کو بلایا، اس سے کہا سورہ رات پڑھو. انہوں نے سورہ رات پڑھی. تو دوسرے بیٹے سے کہا سورہ یاسین پڑھو. کیا ٹائم ہوا؟ ایک ابھی ٹائم ہے. اللہ کا ذکر فرمایا، وصیتیں کر رہے ہیں. اور ہوتے ہوتے فرمایا تھا میری وجہ سے جمعے میں دیر نہ کرنا. بس جمعے کے خطبے کی اذان ہو رہی تھی کہ اعلیٰ حضرت رخصت ہو رہا. اور حضور کی زندگی ایسی ہے کہ خود زندگی حضور سے افضل نہیں ہے، حیات مخلوق ہے، حضور افضل خلائق ہیں. حضور حیات سے بھی افضل ہیں. حیات نہ تھی، زندگی نہ تھی، اور یہ کون و مکان نہ تھے، اللہ نے حضور کے نور کو پیدا کیا. کیسے کیا یہ جانے دو، اللہ جانے، اللہ جانے، اللہ جانے، اللہ جانے. جب چاہے جیسا بنا. او نوجوانوں ذرا غور کرو، سنیوں کی تقریر توجہ سنو تاکہ پتہ چلے تمہارا روب اور ہیبت ان بد عقیدہ لوگوں سے جو سارا سال تبلیغ کر کے اللہ اکبر سمجھتے ہیں کہ دین کی سمجھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ اللہ ہے، جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے بنائے، جب چاہے جیسے چاہے جس چیز کو پیدا فرما. اس نے جب چاہا مٹی سے آدمی کو بنا دیا، جب چاہا اس نے مٹی سے مرد کو بنا دیا، جب چاہا ایک مرد سے زندہ عورت کو پیدا کر دیا بغیر ماں باپ. زندہ مرد کو سلا دیا، اس کے پہلو سے زندہ عورت کو پیدا کر دیا. اللہ اللہ ہے. حضور کے نور ہونے پہ صاحب کیسے پہلے، اور پہلے تو نور کیسے، اور اگر نور تھے تو بشر کیسے، مٹی تھے تو آدم کیسے، آدم تھے تو حوا کیسے. اللہ اللہ ہے. تم اللہ ہی کو نہیں مانتے ہو، اس کی خلاقی کو نہیں مانتے ہو. اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے نور کو پیدا کیا. کیسے کیا اللہ جانے، رسول جانے. کسی مقام میں نہیں، لا مقام ہے. لا مقام ہے تو اللہ ہے، تم اللہ کو جانتے ہی نہیں ہو. اللہ لا مقام میں بھی ہے، مقام میں بھی ہے. وہ جب چاہتا ہے عدم کو راجے کر لیتا ہے، جب چاہتا ہے جس وجود کو پیدا کر دیتا ہے. عدم ہونے سے بھی اللہ عدم نہیں ہوتا ہے. کچھ نہ تھا تو وہ موجود تھا، کچھ نہ ہوگا تو وہ موجود ہوگا. وہ جسے ہم عدم کہتے ہیں وہ بھی اس کے سوا ہے. اور اللہ نے